الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت بچے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بہت ڈھیروں ساری نعمتوں دی ہیں وہ اولاد کی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، گھر سونا سونا لگتا ہے، ماں باپ کی زندگیوں میں خلا محسوس ہوتا ہے۔ شادی کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کی نعمت عطا ہو جائے، تو بچے اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت اور زینت ہے، اور اولاد بھی ہیں، اور دونوں کے بارے میں دین اسلام نے یہ تصور دیا ہے، یہ دونوں صدقے جاریہ ہیں۔ تمہارے پاس اللہ رب العزت نے امانت کے طور پر دیا ہے، اور ان کو اگر صحیح انداز سے تم استعمال کرو تو تمہارے لیے جنت کا سامان بن جاتا ہے۔ تو اولاد کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ زینت ہے۔ تفاخر کا معاملہ نہیں ہے، فخر جتاؤ کہ ہمارے پاس اتنے بچے ہیں، مین پاور ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنے لڑکے ہیں، ہمارا کنبہ اتنا بڑا ہے، اس سے دین اسلام نے منع کیا ہے۔ لیکن اولاد کی خواہش رکھنا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اس کے لیے شادی کرو، اور شادی کی رغبت دلائی گئی۔ تم مجرد نہ زندگی گزارو، شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور تمہاری جو عفت ہے اور پاک دامنی ہے وہ متاثر ہوگی، سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور تم ایک پاکیزہ ماحول اور معاشرہ کی تعمیر نہیں کر سکو گے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ تم شادی کرو، اور شادی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں نیک اولاد عنایت فرمائے۔ رب حب لی من الصالحین، مومنین کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں، رب حب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب اولاد کی بات کہی جائے تو اس میں لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ لڑکیوں کے لیے دعا نہیں کرتے، اگر دعا کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں میرے مالک مجھے لڑکا عنایت فرما، اولاد نرینہ عنایت فرما۔ یہ ہماری اس ہندوستان میں رہتے رہتے اور مختلف جو مذاہب ہیں، مختلف جو کلچر ہے اس سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے، دین کی تعلیمات سے دور رہنے اور جنت کی جو طلب ہمارے درمیان ہونی چاہیے اس میں کمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بار الہ نیک لڑکے اور نیک لڑکیاں عنایت فرما۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے ہمارے معاشرے اور سماج میں جو یہ کہیں کہ میرے مالک مجھے لڑکی بھی عنایت فرما۔ سب لڑکوں کی دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا جو تصور ہے ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکیاں جنت میں جانے کا سبب بنتی ہیں، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 لڑکیاں ہوں، جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں، اور ان کی وہ کفالت کرے اور بہتر انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کرے اور بہتر انداز سے ان کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت۔ لڑکیاں سراپا رحمت ہوتی ہیں، بعض روایات میں آتا ہے
کہ جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کا فیضان زیادہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا کرم زیادہ ہوتا ہے. پیدائش کے وقت رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے. یہ تفصیلات مختلف خطبات جمعات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے. رب ہب لی من الصالحین، میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما. اس لیے کہ اولاد اگر نیک ہوگی ہماری تربیت کا بھی دخل ہوگا، ہمیں اسے نیک بنانے میں بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی جب تک توفیق حاصل نہ ہو اولاد نیک نہیں مل سکتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو یہ بات بتائی گئی کہ اولاد دینے کا کام وحدہ لا شریک کا ہے. یہ پوری کائنات اس نے بنائی، ہمیں اور آپ کو بھی بنایا. ہمیں کتنی اولاد ملنے والی ہے یہ اللہ رب العزت طے فرماتا ہے، اس کی طرف سے عنایت ہوتا ہے. تو فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ رب العزت کی ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا پرندوں کی قسمیں ہی قسمیں نظر آتی ہیں. آپ پرندوں کو دیکھیں، ان کا رنگ بھی الگ ہے، ان کی ساخت بھی الگ ہے اور ان کی صلاحیتیں بھی الگ ہیں. وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور بے خوف اڑتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی کائنات. مچھلیاں پیدا کی تو اس کی جو صنف ہے، اس کی جو قسمیں ہیں وہ ختم ہونے کی نام نہیں دیتی. اللہ رب العزت نے پھل پیدا کیا تو پھل کتنے ہیں، آج کوئی بھی انسان پوری دنیا میں جو پھل پیدا ہو رہے ہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرو، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ اللہ رب العزت کی کائنات ہے. جو بھی پیدا کیا وافر مقدار میں پیدا کیا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. جب آپ ہاتھی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر گمان گزرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے. اونٹ کو دیکھتے ہیں، گھوڑے کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، خود انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے طرح طرح کے انسان پیدا کیے ہیں. حج کے موقع پر آدمی جب نظر ڈالتا ہے تو طرح طرح کے انسان نظر آتے ہیں. طرح طرح کا رنگ ان کا ہے، طرح طرح کا کلچر ہے، طرح طرح کی زبان ہے، طرح طرح کا لباس ہے ان کا. یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نعمت قرار دیا. تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے زمین و آسمان ساری. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے. ہمارے مفسرین نے ایک بہترین نقطہ یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں پہلے لڑکوں کا تذکرہ نہیں ہے، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ ہے. یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. اللہ رب العزت نے لڑکیوں کا تذکرہ یہاں پہلے کیا تاکہ یہ بتا دے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایک طرح سے بدگمانی ہے کہ لڑکیاں وجہ شرف و امتیاز نہیں ہوتی، لڑکے ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے. تو جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کے دیکھتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، ان کو اولاد نہیں دیتا. اللہ رب العزت دنیا میں جن کو اولاد نہیں دیتا وہ صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر، تو اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ جنت میں ان کو نوازے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو دے اس پر صبر اور شکر ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی نعمت کا احساس بندے کو ہونا چاہیے. واللہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں کیا ملنا چاہیے، اور قدیر کا مطلب بہترین اندازہ ٹھہرانے والا ہے کہ میری اس کائنات میں کس کو کیا ملنا چاہیے، اور میں کسی کو دیتا ہوں تو جو دیتا ہوں وہ اس کے لائق ہوتا ہے یا میری اس کو دے کر کے آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو دیتا ہے وہ عام طور پر آزمائش ہے. مال دیتا ہے، لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف آزمائش ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ جو لوگ اپنے لڑکوں کا عقیقہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بڑے لاڈ و پیار سے پالتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کے لڑکے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بہتر ہیں یا لڑکیاں بہتر ہیں. یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر صبر کرنا، شکر کرنا. ایک اور بات جو دین اسلام بتاتا ہے وہ یہ کہ لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح نہ دی جائے. جو شخص اپنی لڑکیوں کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے لڑکوں کو بہتر سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے گھر نازل نہیں ہو پاتی. لڑکوں کو ترجیح نہیں دیتا، پریفر نہیں کرنا لڑکیوں پر.
یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. جس کو چاہا اللہ نے لڑکا بنایا, جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے لڑکی بنایا. دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. بحیثیت لڑکا اور بحیثیت لڑکی کوئی بھی افضل نہیں ہے. نہ لڑکا افضل ہے نہ لڑکی افضل ہے. افضل وہ ہے جو اس تخلیق پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اللہ رب العزت کے لیے کام کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکے افضل ہوتے ہیں اور لڑکیاں افضل نہیں ہوتی. قرآن اس کی تردید کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تردید کرتی ہیں. ہمارا اس میں رول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکا بنایا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو لڑکی بنایا. اس میں ہمارا رول کیا ہے؟ فرمایا بحیثیت جنس, بحیثیت جنڈر تم میں کوئی تفریق نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ ہماری کائنات ہے, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تم کو ہم نے مرد بنایا, عورتیں بنایا, تمہارے ذریعے سے یہ پوری کائنات بسا دی. لیکن یاد رکھو, مرد وہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا متقی و پرہیزگار ہو, عورت وہ بہتر ہے جو اللہ رب العزت کی متقی اور پرہیزگار ہو. معلوم نہیں ہے کسی کو. میاں بیوی ہیں, جنت میں پہلے بیوی جائے گی کہ پہلے شوہر جائے گا, کسی کو نہیں معلوم ہے. ہماری جو خواتین ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں, بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہیں, یاد رکھیے یہ بچے جو علماء بنتے ہیں, یہ بچے جو دیندار بنتے ہیں, یہ بچے جو حافظ بنتے ہیں, یہ بچے جو پروفیشنل کورسز کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بنتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, یہ سب اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے, بچے پہلے ماں کو جنت میں لے جائیں گے, باپ کو اس کے بعد لے جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا رتبہ ہے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. دنیا میں بھی درجہ ان کا 3 گنا زیادہ رکھا ماں کا, اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کا درجہ اس لیے بلند رکھا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. بچوں کو اپنے شکم میں رکھ کر کے پریشانیاں جھیلنا اور اذیتیں برداشت کر کے ان کی ولادت سے گزرنا, موت و حیات کی کشمکش سے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں موت و حیات کی کشمکش جھیلتی ہے, پھر دودھ پلاتی ہے, محبتیں اڈیلتی ہے, ہمیشہ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. جب تک اس زمین سے نہیں چلی جاتی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی, وہ اپنے بچوں کے لیے دعا گو رہتی ہے, پریشان و مضطرب ہو جاتی ہے. باپ بھی صاحبان ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, لیکن ماں کا درجہ بلند ہے. تو فرمایا بچیوں کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے یہ صحیح ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دیتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ پیار کرو بچوں سے, اپنے سے قریب کرو, اور جب بچے تم سے قریب ہوں گے تو یہ خود رحمت کی دلیل ہے, یہ خود شفقت کی دلیل ہے, اور بچوں کی تربیت کے لیے بہتر ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. ایک صاحب آئے, وہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. آپ کے پاس اتفاق سے حسن حسین دونوں موجود تھے, بہت چھوٹے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا, ان کو پیار کیا. اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا میرے 10 لڑکے ہیں, میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا, غصے سے تمتما گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اگر اللہ رب العزت نے رحمت نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ہماری جو سنت ہے, ہماری جو شریعت ہے, اس میں بچوں کے ساتھ شفقت ہے, بچوں کے ساتھ محبت ہے, بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے. ان کے لیے ایسا ماحول گھر کے اندر بنانا ہے جس میں ان کو غذا اچھا ملے, جس میں ان کو تربیت کا ماحول پیدا ہو, جس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع ملے. ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں, ماں باپ کو اپنے آئیڈیل مانتے ہیں, باپ کو اپنا آئیڈیل بچہ مانتا ہے, بچیاں اپنی ماں کو آئیڈیل مانتی ہیں, دونوں ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ذریعے ہم کو کیا مل رہا ہے. باپ فجر میں اٹھتا ہے کہ نہیں, ماں صبح نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, یہ دونوں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں کہ نہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, یہ سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ نامناسب چیزیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, کردار کیسا ہے. بچے شارپ بہت ہوتے ہیں, یہ اخذ کرتے ہیں, اور وہی بچے اپنا ماڈل بناتے ہیں. آگے چل کر کے ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کہ یہ چیز کرنے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اوپر غیر معمولی ذمہ داری آتی ہے. بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے. کیوں ایسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اس لیے کہی جانی چاہیے, جلدی شیطان بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, بچے کو ٹھوکر لگاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس کی پسلی پر ٹھوکر لگاتا ہے بچے کے, اور اس کے کان میں غیر معمولی چیزیں, غیر نامناسب چیزیں کہنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں اللہ کی کبریائی آنی چاہیے, اس کے کان میں وحدہ لا شریک کی تعلیمات کا وہ تھیم آنی چاہیے جو ہمیشہ ہم نمازوں میں اور اذانوں میں سنتے رہتے ہیں.
تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل و دماغ میں جا کر کے بیٹھے۔ ماں کے انتخاب میں ہم اسی لیے کہتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں سے اسی لیے بار بار ہم خطبہ جمعہ میں اس ٹاپک کو لیتے ہیں بار بار۔ نیو جنریشن ہماری جو ہے وہ آج جھیل رہی ہے۔ آج وہ لڑکیاں اور لڑکے جو نئی جنریشن کے ہیں، نئی نسل کے ہیں، ان کے پاس دین کی تعلیمات کم ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے محبت، خوف خدا، خشیت الہی، دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ اور آخرت کو بنا لینے کی تمنا، جنت کی طرف اور شوق دیدار الہی، یہ جذبات ہمارے پاس کم ہیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ لڑکا جب کبھی شادی کرے تو اپنی لڑکی کے انتخاب میں وہ اچھی اور دیندار لڑکی کو اپنی بیوی بنائے۔ ہم لوگ اپنی بہو ایسی بچی کو بنائیں، اپنے لڑکے کی شادی ایسی لڑکی سے کریں تو دیندار ہو، تاکہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکے۔ ہماری بچیوں کی صحیح تربیت ہوگی تو لڑکا بھی ہم اپنی بچی کے لیے بہتر لائیں، دیندار لائیں، یہ مل کر کے ایسے بچے کی تربیت کر سکیں جو دیندار ہو، اللہ کے دین کا سپاہی ہو، اللہ کے دین کو عام کرنے والا ہو۔ آج کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، تاریکی ہے، اس میں ایسے جیالوں کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت کے دین کو بے باکانہ انداز سے بتا سکیں، سمجھا سکیں، دلال کے ساتھ بات کر سکیں، اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان پیش کر سکیں، کاؤنسلنگ کے ذریعے، ذہنوں کو مطمئن کرنے کے ذریعے لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کا دین یہ۔ تو فرمایا گیا کہ جب بچہ بولنے کی حالت میں ہو تو اس کو کلمہ سکھایا جائے، جب بچہ کچھ سننے اور سمجھنے کی حالت میں ہو تو اسے واقعات سنائے جائیں، اسے انبیاء کے واقعات سنائے جائیں، صلحاء امت کے واقعات سنائے جائیں، صحابہ اور تابعین کے واقعات سنائے جائیں، انہیں سپہ سالار جو گزرے ہیں ہمارے ان کے واقعات سنائے جائیں، بہادری کے سنائے جائیں، عظمت کے سنائے جائیں۔ بہت سارے ہمارے صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو بہترین چھوٹی تلوار بچے کے ساتھ رکھ کر کے ان کو پالتے تھے، اس لیے کہ وہ جہاد کے سلسلے میں جرأت اور بہادری کا ایک سمبل تھا، علامت تھا وہ۔ تو انہوں نے مختلف انداز سے کام کیا، جہاں انہوں نے کلمہ سکھایا، جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں سکھائیں، جہاں انہوں نے انبیاء کے واقعات سنائے، صحابہ کے واقعات سنائے، وہاں انہوں نے ہمت والا بنایا، بہادر بنایا، جھری بنایا، اور باطل اور طاغوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ رب العزت کے دین کو پیش کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کی۔ تو اگر بیٹی اچھی نہیں ہوگی، یعنی بیوی اچھی نہیں ہوگی، شوہر اچھا نہیں ہوگا تو اس کی تربیت کیسے ہو سکے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان جب پہنچتے تھے تو ان کے درمیان گھل مل جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطفال یلعبون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بچے کھیل رہے تھے، وہاں آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا صبیان، بچوں سلامتی ہو تم پر۔ بچے متوجہ ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرنے لگے، اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت پر بچوں کے درمیان بچوں کی باتیں کرتے تھے۔ آپ ایک ابو عمیر صاحب تھے، چھوٹے سے بچے، انہوں نے ایک گوریا پال رکھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا عبیر ما فعل نغیر، ابو عمیر تمہاری چھوٹی سی جو گوریا تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ پال رہے ہو، اڑ گئی، کیا ہوا، مر گئی، ذرا بچاؤ مجھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قریب کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے، ان کے لحاظ سے آسان جملوں میں انہیں دین پہنچاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارا جو رویہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہے وہ بدلنا چاہیے۔ آج سوشل میڈیا آ کر کے ہمارے سارے معاملات کو خراب کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا آ کر کے ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور خواتین بھی سوشل میڈیا میں الٹے سیدھے کارٹون اور چیزیں لگا کے تاکہ بچہ پریشان نہ کرے، دودھ کی بوتل دے کر کے وہ اپنے موبائل میں لگ جاتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ امانت ہے ہمارے پاس اللہ رب العزت کی۔ بچہ سورے گا، بنے گا، جنت میں جانے کا سامان ہوگا، بچہ بگڑے گا، تباہ ہوگا، غلط لگن پر لگے گا، میدان محشر میں ہمارا دامن پکڑ لے گا اور جنت میں جانے کا راستہ مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اس جانب محنت کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہیں ایمانیات بتایا اور انہیں عقائد کی تعلیم دی۔ موٹی موٹی چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ ہی جو کچھ کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے اور بڑے لوگوں کو بتانے کی چیز ہے، بچوں کو بتانے کی چیز ہے۔ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو چیزیں مانگو تو اللہ رب العزت سے مانگو، پوری دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا وحدہ لا شریک جب تک نہ چاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چھوٹے بچے تھے 10 سال کے، یہ خود راوی ہیں حدیث کے کہ میں راستے میں کھیل رہا تھا یا جا رہا تھا، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے آئے، اپنی سواری روکی، مجھے پیچھے بٹھا لیا، پکڑا اور پیچھے بٹھا لیا۔ کہا ابن عباس کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا تھا، یہ کھیل رہا تھا، جو بھی انہوں نے بتایا۔
آپ نے فرمایا کچھ باتیں میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سننا. وہاں کوئی مجمع نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی باتیں، عقائد کی باتیں کتنی خوبصورتی سے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فسأل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے. یاد رکھو بچے، یہ ایمانیات کی بات تھی، عقائد کی بات تھی، گہری باتیں تھیں. اپنے بچوں کو اگر ہم اللہ والا بچپن سے بنائیں گے، ایماندار بنائیں گے، سچ بولنے والا بنائیں گے، بڑے بڑے عزائم رکھنے والا بنائیں گے، خالد بن ولید کو پڑھنے والا بنائیں گے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو، محمد بن قاسم کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، اسلام کے سپوتوں کو اگر ہم پڑھائیں گے تو بچے کے ذہن میں اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. آج امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ موجود اس لیے نہیں ہیں کہ ان کی مائیں ایسی نہیں ہیں، ان کے باپ ایسے نہیں ہیں. نئی جنریشن کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہماری اولاد دین کے معاملے میں ہم سے آگے جائے. ہم ایسے لوگوں کو تیار کریں گے کہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی کبریائی اور عصمت کو بیان کرتے رہیں، اور مرنے کے بعد جب وہاں پہنچیں تو ان کا بھی درجہ بلند ہو اور ان کے ماں باپ کی حیثیت سے بھی ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. دوستوں اور ساتھیوں، ادب سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادب سکھایا. کہا صحابہ کرام اپنے بچوں کو باادب بناؤ. میرے پاس موقع نہیں ہے، جمعہ کے خطبے میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، ابلیس کے اندر بہترین قسم کی صلاحیت موجود تھی. انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے بہت ساؤنڈ آدمی تھا. روایت یہ ہے کہ وہ تو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ ٹیوشن لیتا تھا. لیکن یاد رکھیے، صرف علم کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی کا ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ساؤنڈ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ایمانداری نہ آئے، تربیت نہ ہو، اخلاق نہ آئے، کردار نہ آئے، خوف خدا نہ آئے، خشیت الہی نہ آئے، سینس آف ریسپانسبلٹی نہ آئے. پڑھا لکھا آدمی جاہل ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا آدمی شیطان ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ بتایا گیا کہ علم تمہارے لیے ذالت المومن ہے، مومن کی گمشدہ پونجی ہے، لیکن ٹاپ پر تم چڑھ جاؤ علم معرفت کی، لیکن تمہارے دل اللہ رب العزت کے خوف سے لرزتے رہیں. سینس آف ریسپانسبلٹی تمہارے اندر پیدا ہو، تمہارے اخلاق بڑھیں، تمہارے کردار بڑھیں، تم اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. بڑا کوئی آ جائے تو کرسی چھوڑ دو، بڑا کوئی آ جائے تو سلام کرو، بڑا کوئی آ جائے تو لپکو، اس سے معانقہ کرو، اس کی کوئی ضرورت ہو تو اس پوچھو. خواتین کا احترام کرو، راستہ چھوڑ دو جو خواتین جا رہی ہوں، ان کو عزت دو، احترام دو. کہیں بزرگ آدمی ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ہینڈی کیپ ہیں ان کا تعاون کرو. یہ ہے ہمارا دین. یہ بچوں کو اگر ہم نے شروع دن سے نہیں بتایا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے. آپ نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا، بڑے صحابہ موجود تھے کہ صحابہ جواب نہیں دے سکے. آپ نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتا ہے، جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، عثمان و علی موجود ہیں، حضرت معاذ بن جبل موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، بڑے صحابہ موجود ہیں. سناٹا چھایا رہا، کوئی جواب نہیں دے سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جواب نہیں معلوم؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب نہیں معلوم. بعض صحابہ نے صحرا کے کچھ درختوں کے نام بتائے، اشجار البوادی حدیث میں آتا ہے، صحرا کے کچھ درختوں کے نام بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے، کھجور میں کبھی خزاں نہیں آتا، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں. اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ کھجور کے درخت کی مثال مومن کی، مومن پر کبھی خزاں نہیں آتا، سدا بہار رہتا ہے، وہ خوش و خرم رہتا ہے. اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے، ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے. اس مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے، یعنی چھوٹے صحابی. مجلس ختم ہو گئی، گھر گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت چھوٹے تھے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، گھر جا کے انہوں نے کہا ابا جان مجھے جواب معلوم تھا. حضرت عمر چونکے، انہوں نے کہا بیٹے تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم وہاں بتا دیتے جواب تو مجھے کتنی خوشی ہوتی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے.
لیکن چھوٹے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جان آپ خاموش تھے، حضرت ابو بکر خاموش تھے، بڑے صحابہ خاموش تھے، اگر میں وہاں بول دیتا تو بے ادبی نہیں ہو جاتی؟ یہ جو پہلو ہے یہ عظیم الشان ہے۔ ہمارے ہاں آج آواز نیچی کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، خواتین کا ادب کرنا، بڑے بوڑھوں کا ادب کرنا، جو لوگ ہینڈی کیپ ہیں ان کے ساتھ چھتھا برتاؤ کرنا، کوئی سامان لے کے جا رہا ہے پریشان آ رہا ہے اس کو سہارا دے دینا، یہ بچوں کو بچپن میں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لوگ کبھی کبھی آتے ہیں تو امریکہ کے بارے میں بتاتے ہیں، یورپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر آدمی کوئی پریشان حال ہے تو وہاں دسیوں لڑکے دوڑتے ہیں وہاں سہارا دینے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دینی تعلیمات نہیں ہیں، جن کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارا نبی تو سراپا رحمت للعالمین تھا، اور یہ امت اخرجت للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم کو اپنے بچوں کو ادب بھی سکھانا ہے، اخلاق بھی سکھانا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم کو کیسے رہنا ہے اس زمین پر اور کن عزائم کے ساتھ جینا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پوری موجود ہے، ان کا بچپنا پورا موجود ہے، کیسے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے۔ اور حضرت زید بن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامون تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا تھا، اور بعد میں ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو سلوک تھا، جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور جس کا مظہر ہوا، باپ اور چچا لینے آئے، انہوں نے کہا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، میں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے رویے، ان کے برتاؤ کو محسوس کر لیا، میں ان کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میرے ابا، میرے چچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جا کے مجمع میں اعلان کیا کہ زید میرا آج سے بیٹا ہے، یہ زید میرا بیٹا ہے، اور آپ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کا کیا پوچھنا، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ میں واقعہ بھی پیش کر سکا ہوں، لیکن بچوں کی تربیت میں یہ واقعہ بھی ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد خامس، جو 5ویں خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، جو دین اسلام کو ویسے ہی خلافت کی نہج پر لے جانا چاہتے تھے، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اور بچوں نے عید کے موقع پر نئے کپڑے بنانے کی پیشکش کی۔ محلے اور سماج میں چھوٹے چھوٹے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہیں، ہمیں بھی نیا کپڑا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز تنخواہ نہیں لیتے تھے، مشاہرہ نہیں لیتے تھے، گاڑی جسنے سے چل جاتی تھی، کفاف ما یکف القوت، جن سے روزی چل جاتی تھی وہ لیتے تھے۔ بچے جب آئے تو باپ ہوتا ہے، باپ کا دل پگھل گیا، بچے نیا نیا کپڑا پہن کر کے گھوم رہے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ان کا بھی شوق ہے، تو میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جو وقت کا خلیفہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے لوگوں نے ان کو زہر دے دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا، اور ان کا انتقال ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت اپنے اسی منہاج نبوہ پر نہ آ جائے، منہاج خلفائے راشدین پر نہ آ جائے۔ بہرحال انہوں نے بیت المال کے ذمہ دار کو بلایا اور کہا یہ بتائیے کہ اگلے مہینے کا پیسہ مجھے مل سکتا ہے، جو ماہانہ مجھے پیسہ ملتا ہے اگلے مہینے کا ایڈوانس مل سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لا مانع، مل جائے گا، لیکن آپ کو یہ لکھ کے دینا پڑے گا کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ خلیفہ نے بیت المال کا ذمہ دار یعنی مالیہ کا ذمہ دار بھی ایسے آدمی کو رکھا تھا جو اللہ یاد دلائے، بتا دے کہ یہ گوشے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، یہ لکھ کے دینا پڑے گا آپ کو۔ انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی انہوں نے بھی اور ان کی بیوی بھی عظیم الشان تھی، تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹو میری سچویشن ایسی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے کا کفاف لے کر کے تمہارا میں اگر بنا دوں کپڑا اور میرا اسی مہینے انتقال ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ تعالیٰ سے نظریں ملا کر کے کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، اور اگر تم پرانے کپڑوں میں عید کر لو تو اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العزت کے سامنے میں خوش و خرم رہوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جن کی تربیت ہوئی تھی انہوں نے کہا ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، ہم پرانے کپڑوں میں عید کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ابا کا سر اللہ رب العزت کے سامنے جھکا ہوا رہے۔ یہ تربیت کا وہ نتیجہ ہے جو گھر میں نظر آتا ہے، جو سماج میں نظر آتا ہے، جو آبادیوں میں نظر آتا ہے، جو مجموعوں میں نظر آتا ہے، جو ایئرپورٹ پر نظر آتا ہے، جو ریلوے اسٹیشن پر نظر آتا ہے، جو سماج میں نظر آتا ہے۔ ہمارے نیو جنریشن جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو ایسی اولاد کی تربیت کرنی ہے جو پورے سماج کو بدل کر کے رکھ دیں، جو ایک نمونے کا گھر اور نمونے کا سماج بنا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ اگر دین اسلام کو دیکھنا ہو تو آؤ دین اسلام کی عظمت، اس کی رحمت کی طرف۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری معاملات پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔